السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، آپ کے علم میں اور زیادہ اضافہ عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم سورہ کہف پارہ نمبر 15 کا رکوع نمبر 20 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، وَلَقَدْ اور بلا شبہ صرفنا ہم نے پھیر پھیر کر بیان کی، فی هَذَا الْقُرْآنِ اس قرآن میں، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ہر طرح سے مثالیں، وَكَانَ الْإِنسَانُ اور ہے انسان، أَكْثَرَ شَيْءٍ بہت زیادہ یا سب سے زیادہ، جدلا جھگڑا کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس قرآن میں ہم نے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دی ہیں، لیکن انسان جھگڑالو ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن میں ہر طریقہ سمجھانے کا اختیار کر لیا، دلیلیں دے لی، واقعات بیان کر دیے، مختلف انداز اختیار کر کے ان کو سمجھایا، لیکن انسان چونکہ فطرتاً سخت جھگڑالو ہے، اس پر اس واعظ و نصیحت کا یا ان دلیلوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ کسی طرح سے بھی کسی بات کو قبول کرنے پر راضی نہیں ہوتا۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَمَا اور نہیں، منع روکا، ناسا لوگوں کو، ان کے یؤمنوا وہ ایمان لے آئیں، اس جب جاء آ گئی، ہم ان کے پاس، ہدا ہدایت، بس یستغفروا ربهم الا ان تأتیہم سنت الاولین او یأتیہم العذاب قبلا۔ وَيَسْتَغْفِرُوا اور وہ استغفار کریں، ربہم اپنے رب سے، اللہ مگر، ان کے تأتیہم آ گئی ان کے پاس، سنت یعنی طریقہ، اولین پہلے لوگوں کا، او یأتیہم یا آ جائے ان پر، عذاب قبولا سامنے یعنی کھلم کھلا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں کے پاس ہدایت آ چکنے کے بعد انہیں ایمان لانے اور اپنے رب سے استغفار کرنے سے صرف اسی چیز نے روکا ہوا ہے کہ اگلے لوگوں کا سا معاملہ انہیں بھی پیش آئے یا ان کے سامنے کھلم کھلا عذاب موجود ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ بھی جھٹلا رہے ہیں جیسے پہلے لوگوں نے جھٹلایا، تو کس بات کا یہ انتظار کرتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی ایسا ہی عذاب آ جائے جیسے ان جھٹلانے والے پہلے لوگوں پر آیا تھا۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وما اور نہیں، نرسلو ہم بھیجتے، مرسلین رسولوں کو، الا مگر، مبشرین خوشخبری دینے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم تو اپنے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، ومنذرین اور ڈر سنا دیں ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور جھگڑا کریں وہ جنہوں نے کفر کیا ہے، بالباطل ساتھ باطل کے، لِيُدْحِضُوا تاکہ وہ لڑکھڑا دیں، بِهِ ساتھ اس کے حق کا، حق کو، وَاتَّخَذُوا اور بنا لیں، آیاتی میری آیات کو، وَمَا أُنذِرُوا اور جو وہ ڈرائے گئے ہیں، ہزوا مذاق۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو کافر لوگ ہیں یہ باطل کے سہارے جھگڑتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس سے حق بات کو لڑکھڑا دیں۔ انہوں نے میری آیات کو اور جس چیز کو ڈرایا ہے اسے مذاق بنا ڈالا ہے، یعنی وہ اللہ کی آیات کے ساتھ اور جو ان کو ڈرایا جاتا ہے نا اس کو وہ مذاق سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑانا یہ تکذیب کی بھی بدترین قسم ہے۔ اسی طرح جدال کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، باطل کے ذریعے حق کو جھٹلانے کی کوشش کرتے رہنا، یہی کافروں کی عادت رہی ہے۔ کافر کہتے تھے کہ یہ جو رسول ہیں یہ ہماری طرح کے انسان ہی ہیں، ہماری طرح ہی کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے ہیں، یہ نبی اور رسول کیسے ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ تو کوئی فرشتہ بھی نازل نہیں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اسی طرح کی باطل دلیلیں دیتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس کے ساتھ حق کو جھٹلاتے ہیں۔ دہذا کے اصل معنی ہوتے ہیں پھسلنا، کہا جاتا ہے دہذت رجلہ یعنی اس کا پیر پھسل گیا، یہاں سے یہ کسی چیز کے زوال یا ٹلنے یا بطلال کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے دہذت حجتہ دحوزا ای بطلت یعنی اس کی حجت باطل ہو گئی۔ تو اس لحاظ سے ادہذا یدہزو کے معنی باطل کرنا بھی ہوں گے، تو یہاں یہ جو ترجمہ میں نے اختیار کیا نا وہ اسی وجہ سے میں نے یہاں پہ اس کا ترجمہ لڑکھڑا دینا یا باطل کر دینا کیا ہے۔
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا ومن اظلم، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ من جو ہے یہاں پہ سوالیہ ہے، اس کا ترجمہ کون کریں گے؟ اظلم افعل کے وزن پر اسم تفصیل ہے، یعنی اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ ممن، اس سے جو، ممن میں دو الفاظ ہیں، ایک من اور ایک من، ٹھیک ہے نا؟ تو ترجمہ کریں گے اس سے جو ذکرہ نصیحت کی گئی بھی آیاتی ساتھ آیات ربی ہی اپنے رب کے ساتھ اس کے رب کی آیات کے اس کو نصیحت کی گئی، فاعرض عنہا پس اس نے اعراض کیا، منہ موڑا ان سے، ونسیا اور بھول گیا، ما قدمت یداہ جو آگے بھیجا اس کے ہاتھوں نے، یدا تثنیہ کا صیغہ ہے، ہو ضمیر لگی ہوئی ہے، اس کے دونوں ہاتھوں نے جو آگے بھیجا، آگے بھیجنے سے مراد اس کے اچھے یا برے اعمال ہیں۔ انا بے شک ہم، جعلنا ہم نے بنایا، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، اکنتن ایک پردہ، ان یفقہوہ کہ وہ اس کو سمجھ سکیں، وفی آذانہم وقرا اور ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے، یعنی ان کے کان بند ہیں، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ اور اگر آپ بلائیں ان کو ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا بس ہرگز نہ وہ ہدایت پائیں تب کبھی بھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس کو اس کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی گئی، پھر بھی وہ نہیں مانا، پھر بھی اس نے منہ موڑا اور اپنے ہاتھوں کی کمائی بھول گیا کہ اس نے کیسے کے اعمال آگے بھیجے ہیں، اس کے بارے میں اس کو پتہ ہی نہیں، اس نے غلط اعمال کیا، اس کو بھلا دیا، لیکن اللہ تو نہیں بھولا نا، اس کے بھیجے ہوئے جو فرشتے ہیں وہ ہر چیز اور ہر بات کو نوٹ کر رہے ہیں اور اس کے اعمال کا سارا ریکارڈ اللہ کے پاس موجود ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس جرم کی وجہ سے نا، جو اس نے آیات سے منہ موڑا ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی اور ان کے دلوں کے اوپر ایک پردہ ڈال دیا۔ دلوں کے اوپر جو پردہ پڑ گیا اسی کو پہلے آپ نشابہ پڑھ چکے ہیں، وہی دلوں کا زنگ ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ دل کے اوپر اگر کوئی ایک بندہ غلطی گناہ کرتا ہے نا تو اس کے اوپر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہ کرے نا وہ سیاہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے، تو وہی دلوں کا زنگ بن جاتا ہے، وہی پردہ ہوتا ہے جس کو غشاوہ کہا گیا ہے، اور یہاں پہ اس کو اکینہ سے تعبیر کیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے اعمال کے سبب نا ان کے دلوں پر پردہ پڑ گیا، اب ان کو حق بات کو سوچنے سمجھنے کی کوئی توفیق نہیں مل رہی، ان یفقہوہ کہ وہ اس کو سمجھ سکیں، وفی آذانہم وقرا اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، ڈاٹ ہے، یعنی جیسے ایک بوتل ہوتی ہے شیشے کی، اس کے اوپر وہ کارک جس کو کہتے ہیں ڈاٹ کہتے ہیں، وہ ڈال کے تو اس کو بند کر دیا جاتا ہے، ایسے ہی ان کے کان بند ہیں، یعنی دیکھنے میں تو کان ہے، ان کو سنائی دیتا ہے، لیکن حق بات کو سننے اور قبول کرنے سے قاصر ہے نا، اس لیے گویا ایسے ہیں جیسے ان کے کان بند ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ اور اگر آپ ان کو بلائیں ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا بس ہرگز نہیں وہ تب ہدایت پائیں گے، یعنی ان کو ہدایت کی توفیق کہاں ہو جب ان کے دلوں پر پردہ پڑ گیا، جب ان کی آنکھوں پہ پردہ ہے، جب ان کے جو کان ہیں وہ بند ہو چکے ہیں، نہ حق بات سنائی دیتی ہے، نہ حق بات دکھائی دیتی ہے، نہ حق بات کو سوچنے سمجھنے کی توفیق ملتی ہے، تو کہاں سے ہدایت ملے؟ ان تین چیزوں کا ذکر اللہ تعالیٰ بار بار اس لیے کرتے ہیں کہ یہی تین چیزیں جو ہے نا یہ ہدایت کے ذریعے ہیں۔ جہنم میں کافر کہیں گے کاش ہم سن ہی لیتے تو ہمیں اور ہدایت کی کوئی توفیق مل جاتی، انہوں نے تو سنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو ہوتی ہے نا ہمارے لیے بھی اس میں ہے نا کہ ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کافروں کے بارے میں نہ سمجھیں، ہم نے بھی تو اس میں سے کوئی نہ کوئی سبق لینا ہے نا، ہمارے لیے بھی قیامت تک اس میں کوئی نہ کوئی سبق ہے، ہم اس سے کیا سبق لے سکتے ہیں؟ ہمارے لیے اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے اعمال ہیں نا، غلط اعمال، برے اعمال، ہمارے گناہ، وہ ہمارے آڑے آ جاتے ہیں، ہمیں نیک کام کرنے سے دور کر دیتے ہیں، ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق نہیں ہو رہی ہوتی، تو کیا ہوتا ہے، نیکی نیکی کا دروازہ کھولتا ہے، اور برائی کرنے سے کیا ہوتا ہے، اس کی سزا ایسے ملتی ہے کہ ہمیں نیکی کی توفیق نہیں پھر ہوتی۔ تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ دلوں پہ پردے کیسے پڑ جاتے ہیں، ہمارے اعمال کے سبب پڑتے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ اور رب آپ کا بخشنے والا رحمت والا ہے، لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ
لو اگر یؤاخذہم وہ پکڑ کرنے لگے ان کی، مواخذہ کرنے لگے ان کا، بما باوجہ اس کے، جو با یہاں پہ وجہ بتانے کے لیے آیا تو یہ با سببیہ ہے، کسبو انہوں نے کیا، لأجل لہم العذاب تو جلدی دے دے ان کو عذاب۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا ہے، ہمارے گناہوں سے درگزر کرتا ہے، وہ رحمت والا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کے سبب پکڑنے لگے تو زمین پر تو کوئی جاندار باقی نہ بچے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری فوراً گرفت نہیں کرتا بلکہ مہلت دے دیتا ہے۔ جب مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہلاکت کا جو وقت مقرر ہے نا وہ پھر آ جاتا ہے، اور پھر اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، بلکہ لہم ان کے لیے موعد ایک وعدے کا وقت ہے، لن یجدوا نہیں وہ پائیں گے، ہرگز نہیں وہ پائیں گے، من دونہ اس کے سوا یعنی اللہ کے سوا، موئلا کوئی راہ فرار، کوئی جائے پناہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت ختم ہو جاتی ہے نا پھر ان کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دینی ہے، ایک حد تک دینی ہے، اللہ تعالیٰ کا یہی قانون ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ظالم کو ایسے ہی ڈھیل دے ہی رکھے ہمیشہ کے لیے تو پھر بھی کوئی جاندار نہ بچے زمین کا، تو سارا نظام ہی خراب ہو جائے، فساد پھیل جائے زمین میں۔ تو اللہ تعالیٰ ظلم کو ایک خاص حد تک چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ کرتے ہیں، اس کی گرفت کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا اس کو بچانے والا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس کے لیے جہاں پناہ نہیں ہوتی۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ اور یہ بستیاں، اہلکناہم ہم نے ہلاک کیا ان کو، لما جب ظلموا انہوں نے ظلم کیا، وجعلنا اور ہم نے بنا دیا یا کر دیا، لمہلکہم ان کے ہلاک کرنے کے لیے، موعدا ایک وعدے کا وقت۔ موعدہ اسم ظرف ہے، وعدے کا وقت بھی ہو سکتا ہے، وعدے کی جگہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ان کے مظالم کی وجہ سے غارق کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا، اور ان کی تباہی کا ایک وقت بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مقرر کر رکھا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان بستیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جن کو ان کے ظلم کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے ان کو ختم کر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے ختم کرنے کا بھی ایک وقت مقرر تھا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے مہلت نہیں دی ہوتی، ایک وقت مقرر ہوتا ہے، جب وہ مہلت ختم ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے شکنجے میں ان کو ایسا جکڑتا ہے نا کہ کوئی بھی ان کو چھڑانے والا نہیں ہوتا۔